لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈسپلن قائم کریں اور یہ پیغام دیں کہ جو لوائلسٹ ہیں ان کو لوائلسٹ ہی رہنے دیں. اس کے لیے کوئی پیسہ تھا, کدھر سے پیسہ آیا وہ دکھا دیا. Good evening and welcome to Tonight with Faria. پیناما کا فیصلہ کل آ رہا ہے. Let's take a look at the headlines tonight. چوہدری نثار کے گلے شکوے, پیناما کیس کا فیصلہ آنے پر استعفیٰ دے دیں گے. میں نے ٹرین مس نہیں کی, میں کسی آوارہ ٹرین کا سواری نہیں ہوں. جہانگیر ترین نااہلی کیس عدالت نے مزید دستاویزات طلب کر لی. ان کے لیڈر کا بھی ڈھیر لگا ہوا ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے اپنے کاغذات میں شو نہیں کیا. پیناما لیکس کے بعد اقامہ لیکس سامنے آ گئی. ان کے اقامے پڑھ کے کہ یہ سارے ٹوپیاں بیچ کے گزارا کرنے والے لوگ ہیں. عمران خان اور وزیر اعظم کے کیس میں کیا مماثلت ہے اور کیا فرق ہے, پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محسن شاہ نواز رانجھا سے. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شفقت محمود سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی سے. وارم ویلکم ٹو دی شو. آخر کار انتظار کی جو گھڑیاں ہیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. کل سپریم کورٹ میں پیناما کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. کل جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے تفصیلاً یہ سوال اٹھایا تھا کہ تقریباً اب کتنا وقت درکار ہے. تقریباً جتنے ہی قانون دان ہمارے پروگرام میں تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ اصل جو وقت تھا بات سننے کا, آرگومنٹ کرنے کا, اور بڑے لمبے عرصے تک آلریڈی یہ کیس چل چکا ہے, تو اب شاید زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا. کوئی بائنڈنگ بھی نہیں تھا کورٹ پر کہ وہ کتنا وقت لے, کتنا ٹائم لے. یہ ایک پروسیجر ہے, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے حوالے سے. مگر سبھی کی آبزرویشن تقریباً یہ تھی کہ اتنی کلیئرٹی نظر آئی تھی ججز کے حوالے سے اس کیس کی سماعت جو آخری ہفتہ ہوئی ہے اس میں, کہ اب یہ بات لگ رہا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے. اور اسی طریقے سے ہوا کہ کچھ 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور ہم نے سن لیا کہ کل اب یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. دوسری جو کنفیوژن تھی 3 ممبر ہوگا یا 5 ممبر, اس حوالے سے بھی کل ہمارے پروگرام میں یہ کہا گیا تھا کہ 5 ممبر بینچ ہی ہوگا. اگین بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بینچ اب ختم ہو چکا ہے, دوبارہ نہیں آئے گا. سو لگ یہ رہا ہے کہ وہ تمام کی تمام جو بحث تھی وہ بھی کسی بھی طریقے سے بہت زیادہ کرامت ثابت نہیں ہوئی. کورٹ از کلیئر واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو, اور خاص طور پہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے پیناما کیس کے شارٹ آرڈر کا, جس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ 2 بینچز ہیں اینڈ اٹ ول کم بیک ٹو دا اوریجنل بینچ. یہ لگ رہا تھا اور ایگزیکٹلی وہی ہونے جا رہا ہے. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی کل اس فیصلے کے حوالے سے. سوال یہی ہے, کہا بھی یہی ہے, ایڈوائز بھی یہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ مان لیا جائے. چوہدری نثار بہت دنوں کے بعد آج آخر کار اپنی پریس کانفرنس کر دی انہوں نے, مگر بہت بڑے دھماکے کا کچھ لوگ انتظار کر رہے تھے, وہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال بہت کچھ چھپاتے ہوئے بہت کچھ بتا بھی دیا انہوں نے. لیٹس واچ ہم. مگر جس دن فیصلہ آیا حق میں بھی آیا انشاءاللہ, اور خدا نہ خواستہ خلاف بھی آیا, میں وزارت سے بھی استعفیٰ دوں گا اور ایم این اے شپ سے بھی استعفیٰ دوں گا. میں سیاست سے باز آیا کیونکہ یہ ویسے بھی عذاب بن چکا ہے, مگر میں جو کچھ ہوں وہ 33 سال سے ہوں اور مشکل ترین حالات سے. ہاں, میں اندر سے مشکلات یا سازشوں کا شکار رہا. یہ مختلف پارٹیز میں ہوتی ہیں روز اول سے. یہ تو اپنے مسئلے کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس مشکل وقت میں منہ نہیں موڑوں گا. سینئر قیادت کی مشاورت میں مجھے نہیں بلایا گیا تھا. آج نہیں 33 سال سے ہر میٹنگ میں موجود تھا, مگر اب میٹنگز میں نہیں بلایا جا رہا. بن بلائے میں کہیں جاتا نہیں. سینئر ترین مشاورت میں بھی مجھے نہیں بلایا گیا. سو سائیڈ لائن ہو چکے ہیں انٹیریئر منسٹر. یہ کوئی خبر نہیں ہے, ہمیں بڑے دنوں سے پتا ہے. آج خود ایڈمٹ کر لیا انہوں نے, اور وجہ شاید وہ مشورہ ہے جو کہ اگر آپ اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں, جو انہوں نے پرائم منسٹر کو آج میڈیا کے سہارے دیا, یہی مشورہ وہ پہلے بھی دے چکے ہیں. اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس مشورہ جو یہ مشورہ ہے یہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی. پہلے سن لیجئے مشورہ کیا ہے.
اگر خدا نہ خواستہ خلاف آتا ہے تو میری آپ سے التجا ہے آپ نے بہت صبر و تحمل سے ریئیکٹ کرنا ہے اور جو سب سے بڑا آبجیکٹو ہے اس پارٹی کو قائم دائم رکھنا ہے. غصہ نہ کھائیے گا, لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے. اس وقت میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں اور 2-3 اور لوگ جانتے ہیں, جس میں 2 فوج سے ہیں, 2 سیولینز ہیں. مطلب ظاہر ہے ہیرارکی میں نام کسی کا نہیں لیتا. اس وقت ملک شدید خطرات سے چار ہے. یہ 4-5 لوگوں کو پتہ ہے جس میں میں شامل ہوں. کیا ایگزیکٹلی چودھری نثار کہہ رہے ہیں, کیا ان کو پتہ ہے کہ کل کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے؟ اگر آپ بات کریں پی ایم ایل این کے گورنمنٹ کے کچھ ممبران سے تو لگتا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اب فیصلہ آنے کیا جا رہا ہے. شفقت محمود صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. جو بھی فیصلہ آئے اس کو قبول کر لیں. کیا وجہ ہوئی یہ مشورہ دینے کی, جو پھر کوئی جو ایڈوائس کی وہ سنا نہیں گئی؟ کیا یہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ فیصلے کو جارحانہ انداز سے فیس کیا جائے؟ میں اس پہ کامنٹ کرنے سے پہلے کوئکلی 2 چیزیں ذکر کر دوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سپریم کورٹ کو مبارک دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو انتظار تھا یہ قوم کے لیے بھی بڑا, اعصاب کے لیے, معاملات کے لیے, حکومت کے لیے یہ ساری چیزیں مشکل تھی. تو یہ اچھا کیا کہ جو کل فیصلہ آ رہا ہے, اور اچھی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو ایک ڈسکشن تھی وہ ریزالو ہو گئی کہ 3 ممبر بینچ نہیں ہے, 5 ممبر بینچ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ڈسکشن تھی, مختلف لیگل مائنڈز کچھ کہہ رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے. کلیئرلی کل تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے, جوڈیشل تاریخ بھی, کیونکہ اس قسم کا ارینجمنٹ پہلے کبھی نہیں ہوا. 3 ممبر 5 ممبر 3 ممبر 5 ممبر. اینڈ آلسو آئی تھنک کہ جو ملکی حالات ہیں یا جو ملکی تاریخ ہے اس میں بھی یہ بڑا دن ہوگا. باقی آپ نے کہا کہ جی یہ کیوں کہا چودھری نثار نے, اس لیے کہ چودھری نثار کو اس چیز کا علم ہے کہ کچھ لوگ نون لیگ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے یا یہ مشورہ دے رہے تھے کہ جی آپ ریزسٹ کرو اس ڈیسیجن کو جو بھی آئے گا, اور لوگوں کو باہر نکالو سڑکوں پہ اور احتجاج کرو اور یہ کرو. اور ان کا احتجاج کرنا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پنجاب میں پولیس ان کی اپنی ہے. اگر پنجاب میں یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں تو ان کو کون روکے گا؟ اگر یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو ان کو کون روکے گا؟ اسلام آباد میں اگر یہ احتجاج کرتے ہیں تو پولیس ان کی اپنی ہے. سو اس لیے میرا خیال ہے بطور انٹیریئر منسٹر چودھری نثار نے یہ کہا کہ یہ نہ کریں. ایک انہوں نے, میں ان کی پریس کانفرنس کی تجزیہ بعد میں کروں گا, لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کے بقول جو بات انہوں نے کی ہے, کل 12 بجے تک وہ استعفیٰ دے دیں گے, کیونکہ کل فیصلے کے بعد. تو اس کے بعد اگر نون لیگ کوئی تماشا یا کوئی سلسلہ کرتی ہے تو ایز انٹیریئر منسٹر چودھری نثار کو فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا, وہ کوئی اور ہی فیصلہ کرے گا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے ایک طرف بھی بڑے آرام سے, بڑے طریقے سے جو آفٹر میتھ ہے اس کے سلسلے میں اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا. شمیلہ فاروقی صاحبہ, اہم تجزیہ کیا شفقت صاحب نے کہ کل 12 بجے تک ہم سمجھیں کہ انٹیریئر منسٹر نہیں ہوں گے, ریزگنیشن دے چکے ہوں گے, فیصلہ کیونکہ آ جائے گا. انہوں نے کہا میں اس کے بعد لے لوں گا ڈیسیجن اپنے ریزگنیشن کا. جی شکریہ فریہ. دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چودھری نثار استعفیٰ دے چکے ہیں اور ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ کل کیا فیصلہ آنے والا ہے. دیکھیں یہ چند دنوں سے یہ پریس کانفرنس ملتوی ہوتی جا رہی تھی. اچھا آج یہ بھی بات نکلی کہ 2 معزز جج صاحبان جو ہیں وہ ایکس پاکستان لیو پہ جا رہے ہیں اور 11 اگست کے بعد اویلیبل ہوں گے, اور یہ فیصلہ اس کے بعد آئے گا, کیونکہ کاز لسٹ میں صبح یہ نہیں آیا تھا. یہ سپلیمنٹری لسٹ نکلی ہے جس کے اندر یہ کیس فکس ہوا ہے کل آرڈرز کے لیے. اچھا آج جیسے ہی پریس کانفرنس ختم ہوئی اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جناب کل فیصلہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے, تمام چینلز پہ ہم نے یہ دیکھا. چودھری نثار استعفیٰ دے چکے ہیں, ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ فیصلہ کیا ہے. شاید کچھ حکومتی ممبران کو بھی معلوم ہے کہ فیصلہ آ چکا ہے. دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے, چودھری نثار ہیڈز انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ ہی گیٹس دا انفارمیشن. ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, آئی وی ان کے نیچے ہے, آئی ایس آئی ان کے نیچے ہے, اور انفارمیشن آتی ہے انٹیریئر منسٹر کو.
تو ان کو بھی پتہ ہے کہ کل فیصلہ کیا آ رہا ہے. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ان کو نہیں پتہ, اور یہ استعفیٰ بھی دے چکے ہیں. دیکھیں یہ جو رنجشوں کی آج انہوں نے بات کی نا کہ مجھے بلایا نہیں جاتا ہے, مجھ سے مشاورت نہیں کی جاتی ہے, اور یہ جو ان کا خواجہ آصف کے ساتھ جو تناؤ ہے پچھلے 4-5 سال سے, مطلب کئی سالوں سے, لیکن 4 سال سے, تو میاں صاحب بھی اس معاملے کو حل نہیں کر سکے. یہ تمام چیزیں بہت پہلے سے, یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں جو پینما کے بعد ڈیولپ ہوئی ہیں یا جی آئی ٹی کے بعد ڈیولپ ہوئی ہیں. تو اگر ان کو اس وجہ سے استعفیٰ دینا تھا کہ جن کو سائیڈ لائن کر دیا, از ناٹ سائیڈ لائن. ان کو اس ملک کی سب سے اہم وزارت دی ہے. انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ تقریباً 50% پرائم منسٹرشپ ہے. It's a huge ministry. This position جہاں پہ چودھری نثار ہیں, یہ کوئی ایک میٹنگ میں مجھے نہیں بلایا, ناراض ہو کر استعفیٰ دے دیا, ایسی بات نہیں ہے. یہ بڑے ڈیپ روٹڈ معاملات ہیں. یہ معاملہ کچھ اور ہے. چودھری نثار نے باقاعدہ اختلاف کیا پرائم منسٹر سے. دیکھیے نہیں یہ اختلاف کیا آپ ہی کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر کے؟ پرائم منسٹر نے یہ پوچھا چودھری نثار سے, انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں. دیکھیے چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ اکثر معاملات پہ اپنی رائے رکھتے ہیں اور رائے رکھتے آئے ہیں, یہ سب کو معلوم ہے. پرائم منسٹر سے انہوں نے کئی ایشوز کے اوپر اختلاف کیا ہوگا, اور آپ کو یاد ہے بیچ میں وہ اکثر غائب ہو جاتے تھے. جو اہم معاملات آتے تھے, اے پی سی ہوا, وہ آرمی پبلک اسکول کا جو ثانیہ ہوا, اور کئی ایسے معاملات ہوئے, ہم چودھری نثار کو کہیں نہیں دیکھتے تھے. وہ بیمار ہو جاتے تھے یا کچھ اور ہو جاتا تھا, وہ پتہ نہیں, ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ تک بھی نہیں آتا تھا. تو ایشوز ان کے رہے ہیں. So it means کہ he is the kind of person, شمیلہ فاروقی صاحب ایک وقت پہ جانے ہیں, but چودھری نثار over the years ہمیں یہ نظر آیا, خاص طور پہ جب سے وہ ایز منسٹر کام ہے, کہ ان کا اپنا ایک دماغ ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہو, اگر نہ ہو تو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں. اس وقت دوبارہ یہی ہم نے دیکھا, ان ایسنس ہی علیحدہ کرنے جا رہے ہیں. کل انہوں نے کہا وہ ریزگنیشن دے دیں گے, بٹ چودھری نثار کی پریس کانفرنس اگرچہ بڑی خبر تھی, مگر پینما کیس کے ڈیسیجن کے بعد اب وہ سیکنڈ خبر بن گئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ کل آ رہا ہے, اس کے بعد کون کون سے چیلنجز ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے کل. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیریا. اینڈ ویلکم بیک. چودھری نثار کی پریس کانفرنس, اس کے بعد یہ خبر آئی کہ کل پینما کیس کا ڈیسیجن سنا دیا جائے گا. 5 ممبر بینچ نے بھی بہت ساری کنفیوژن دور کر دی. فیصلہ جو بھی آئے آپ کو خوش دلی سے ماننا ہے چودھری نثار, بٹ یہ بات شمیلہ کی ٹھیک ہے کہ یہ 1 میٹنگ 2 میٹنگ کی بات نہیں ہے. کیوں ہولڈ بیک کیا چودھری نثار نے؟ ان کو پتا تھا کل ڈیسیجن آنے جا رہا ہے, اور اب وہ کیا کریں گے آگے آپ کے؟ دیکھیں اگر ان کو ڈائریکٹلی پتا تھا یا نہیں تھا, لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ ان کی اسیسمنٹ بڑی ایکوریٹ ہے کہ وہ فیصلہ آ رہا ہے. اب یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کو کوئی انفارمیشن تھی, ہو سکتا ہے کہ کیونکہ انٹیریئر منسٹری لا اینڈ آرڈر میں انوالوڈ ہے, تو سپریم کورٹ نے منسٹری کو کہا ہو کہ ہمیں کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے کل. ٹھیک ہے, سو یہ پاسبلٹی ہے جس کی وجہ سے ان کو پتہ لگ گیا ہوتا ہے. لیکن یہ خبر تو بڑے دنوں سے اسلام آباد میں تھرسڈے فرائیڈے کو شاید نہیں, لیکن لوگ کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے بھی 8-10 دن لگیں گے, اور بلکہ جب صبح کاز لسٹ آئی ہے تو اس سے لگا کہ شاید 11 کے بعد. ہاں, لیکن بڑی دلچسپ گیم ہے جو ہو رہی ہے, پولیٹیکل گیم. میں چودھری نثار کی عزت کرتا ہوں, میں ان کو ذاتی طور پہ کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن انٹرسٹنگ پولیٹیکل گیم یہ ہے کہ اب جو آگے منورنگ ہونی ہے اس میں چودھری نثار کا رول کیا ہوتا ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, لیکن اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو اس کے بعد نون لیگ میں سے کسی نے آنا ہے, اور چودھری نثار صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں چٹان کی طرح ساتھ کھڑا ہوں گا. اس کا مطلب کہ سڈنلی آپ کو ایک نیا رول نظر آئے گا چودھری نثار کا. You think he is offering himself کہ میں بھی, I think he is offering himself as an alternate leader. وہ اپنی کہیں گے آج انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا, کل وہ سب سے بڑے وفادار بنیں گے فیصلے کے بعد. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے اگر آپ 2 مہینے آگے چلے جائیں نا, تو پھر ورک بیکورڈز کریں تو پھر آپ کو ان کی نظر آتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے. میرا خیال ہے محرکات یہی ہے کہ نثار صاحب جو ہے he is a serious contender for leadership of PMLN. And why should he not be? And why should he not be? اور اس کے لیے انہوں نے اپنے ڈفرینسز کا بھی اظہار کر دیا, اور کل وہ اپنا undying loyalty to نواز شریف کا شو کریں گے. وہ گورڈن براؤن ہو سکتے ہیں ٹونی بلیئر کے یہاں پر پاکستان. مطلب ہے کہ وہ اور شہباز مل کے آپس میں فیصلہ کر لیں کہ گارڈن براؤن کس نے ہونا ہے, بٹ obviously they are together.
تو شروع میں تو نثار ہی ہوں گے, بعد میں شہباز ہوں گے. اوکے, انٹرسٹنگ انالیسس بائی شفقت صاحب. رانجھا صاحب, کل فیصلہ آنے جا رہا ہے اور اب سے کچھ گھنٹے پہلے, تقریباً 2.5 گھنٹے پہلے انٹیریئر منسٹر یہ کہتے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر کو ایڈوائز کیا ہے جو بھی فیصلہ ہے خوش دلی سے مان لیں. کیوں ایڈوائز دینی پڑی ہے یہ انٹیریئر منسٹر کو؟ دیکھیے, پارٹی کے بیچ میں مشورے اور جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں, اور ہر پارٹی کا جو سینئر قیادت ہے ہماری, وہ بالکل صلاح مشورے جو ہیں وہ اس طرح کے دیتے ہیں, اور ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کو جو انہوں نے اپنی رائے دی ہے تو وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں, اور ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا اختیار ہے. لیکن اس ساری چیز کو جوڑ توڑ کے اگر پیش کیا جائے گا اور یہ ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس فیصلے کا اگر ہمارے حق میں نہیں آیا تو باہر نکل آئے گی سڑکوں پہ, اور جس طرح ابھی شفقت محمود صاحب جو ایک تصویر کھینچ رہے تھے, میں تو حیران ہو گیا کہ یہ تو پورے کا پورا مقدمہ ہمارے خلاف بنانے کے چکروں میں تھے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, لوگ باہر نکلیں گے, توڑ پھوڑ کریں گے. بھائی ہم اپنی عوام کی توڑ پھوڑ کروائیں گے؟ ہم تو بالکل اس طرح کی سیاسی جماعت نہیں ہے. توڑ پھوڑ کی سیاست تو پی ٹی آئی نے کی ہے. خیر مجھے اس کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دھرنے کے 1 سے 26 دنوں میں سب نے دیکھا کہ توڑ پھوڑ کس نے کی تھی. لیکن بات کہ ہم نواز شریف صاحب اگر چاہتے اس کی گراؤنڈ پہ یہ لیگل اپنی ریمیڈی اویل کر سکتے تھے. نواز شریف صاحب چاہتے تو وہ فیصلے کو چیلنج کر سکتے تھے, وہ جے آئی ٹی کی کمپوزیشن کو چیلنج کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے اداروں پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کے سامنے پیش کیا ہے. اور اگر اب ہم جو بھی فیصلہ آ رہا ہے, چاہے وہ ہمارے حق میں آئے, جو بھی فیصلہ ہمارے خلاف آئے, دیکھیں یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں اور ہم ان کا احترام کریں. صحیح ہے, بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ سن کے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن انٹیریئر منسٹر کا یہ کہہ رہے ہیں تو وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں مشورہ دے رہا ہوں, میرا مشورہ پسند نہیں آ رہا, مجھے بلایا ہی نہیں جا رہا مشاورت میں اب, کیونکہ آبویسلی ان کا مقصد یہ ہے کہ میری مشاورت پسند نہیں آئی. سو یہ مشورے پسند آ رہے ہیں جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈٹ جائیں, آپ لڑ لیں. یہ مشورے تو ہیں آس پاس پی ایم کے کہ نہیں ہے؟ یو آر ڈینائنگ اٹ کمپلیٹلی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو مشورے ہیں نا جی, مشورے تو ہر کوئی دیتا ہے. اب آپ کو مشورے اچھے بھی دیے جاتے ہیں, آپ کو مشورے جو اس طرح کی بھی دیے جاتے ہیں جو کہ کسی دوسرے کی رائے کے مطابق اچھا مشورہ نہیں ہوگا. اب میری رائے ہے, ہو سکتا ہے میری رائے سے کوئی اور آدمی جو ہے اسے ڈس ایگری کر سکتا ہے. تو یہ تو ڈیموکریسی اور جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ ہے یہ کہ آپ کسی کی بھی رائے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, اور لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی رائے پہ عمل کر رہے ہیں. کہ آپ کو اگر کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ فیصلے کے آگے کھڑے ہو جائیں, تو کوئی ڈیسیجن تو نہیں پرائم منسٹر صاحب کر رہے کہ میں اس فیصلے کے آگے اور میں اس کو کنٹیسٹ کروں گا. یہ وہ دیکھیں, ایک پارٹی کے ورکرز کے جو جذبات ہیں یا جو پاکستان میں جس طریقے سے جے آئی ٹی کی جو کارروائی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے, یا اس پورے پروسیس کو جس طریقے سے اینالائز کیا جا رہا ہے, اور اس کے بیچ میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اب اس کیس کا کمپیریزن بھی کر رہے ہیں باقی کیسز کے ساتھ, اور ہمارے جو دانشور حضرات ہیں, ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں, جو ہماری بڑی جو سوسائٹی ہے, سول سوسائٹی, اب آہستہ آہستہ وہ بھی اس چیز کو فالو کر رہی ہے. اور اب یہ آپ نے دوسرے کیس کا ذکر کر دیا, وہ آنا ہی تھا, ہم ریڈی ہیں اس کمپیریزن کے لیے بھی, وہ شفقت صاحب کو بھی دکھاتے ہیں. لیکن سر مسئلہ یہ ہے, اس کمپیریزن کے نیریٹو یہ بنتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا ہے تو ہمیں بھی غلط کام کرنے دیں. یہ جو نیریٹو ہے لگ رہا ہے کہ نہ ججز کو سمجھ آ رہی ہے اس کی, نہ پاکستان کے عوام کو سمجھ آ رہی ہے اس نیریٹو کی. بہرحال ایک نیریٹو دینا آپ کا حق ہے. ایک میں آپ کو بڑی مختصر بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جس دن 184(3) کی ایڈمیسیبلٹی اور مینٹینیبلٹی کے اوپر وہاں پہ روسٹم پہ اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے تھے, اور انہوں نے قانون جو پاکستان کا ماضی کے جو لیگل پریسیڈنٹ تھے وہ عدالت کے آگے پیش کیے تھے, تو مجھے آج بھی ان کی بحث میں یہ بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے, بڑی اہم بات تھی کہ یہ پینڈورا باکس کھلے گا. اوکے, سو پینڈورا باکس, ٹھیک ہے, رائٹ. صادق امین پہ بھی آتے ہیں. رانجھا صاحب لیٹ می برنگ ان شمیلہ فاروقی ہے, ٹھیک ہے, یہ اہم ڈیبیٹ ہے. سپریم کورٹ جائے گا اور وہ اپنے مخالف کو, پولیٹیکل مخالف کو, تو کیوں نہ کرے. اگر سپریم کورٹ کا کوئی لا ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی بات ہے اور کوئی اس میں نہیں آتا, تو یہ پینڈورا باکس. شمیلہ فاروقی صاحبہ, لیٹس کمپیئر اٹ ٹو جعلی ڈگری کا معاملہ. اگر 62 63 پر ہی ہم آ جاتے ہیں اور جو کمپیریزن ہے وہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن 62 63 کے حوالے سے تقریباً سبھی کی ہم کہہ سکتے ہیں ایک رائے ہے,
اس کی کنٹروورسی کے حوالے سے. تو پینڈورا باکس کھلنے کا خدشہ جو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کیا موجود ہے, جو ہم نے جعلی ڈگری کے کیسز میں بھی دیکھا تھا؟ فریا دیکھیں 62-63 کے بڑے وائڈ کونوٹیشنز ہیں, بڑے فار ریچنگ امپلیکیشنز اور کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ کسی پر بھی کسی وقت بھی کسی وجہ سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. دس کین بی یوزڈ اینڈ مس یوزڈ. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر کو اس ڈسکوالیفائی کرتے ہیں انڈر آرٹیکل 63 تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بہت سارے اور بھی کیسز سامنے آئیں گے. دیکھیں ہر چیز, میں بار بار یہ چیز کہتی رہی ہوں اور یہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہتی رہی ہوں, ہم لوگ بار بار یہ کہتے رہے ہیں, بہت سارے فیصلے جو آپ عدالتوں سے کرواتے ہیں وہ آپ کو پارلیمان میں کرنے چاہیے. ہر چیز اگر آپ عدالت لے جائیں گے اور عدالت نے ان آرٹیکلز کو اگر ڈسائفر کر دیا اور ان کے اوپر ججمنٹ دے دی, یہ پریسیڈنٹ بن جائیں گے. مگر اس کے باوجود پارلیمان کو سپریم سمجھنا پیپلز پارٹی کی کنسسٹنسی ہے اس میں. بٹ اس معاملے میں کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ غلطی ہو گئی آپ سے, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے عدالتوں میں, پی ٹی آئی چلی گئی عدالت میں, جماعت اسلامی چلی گئی, شیخ رشید صاحب چلے گئے, ان کو آخر کار ڈیسیجن تو مل رہا ہے نا, کہیں نہ کہیں تو مل رہا ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کا حل, نتیجہ اور فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا. دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے پارلیمنٹ نے, so let's work on it. نہیں, we should work on it, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ پارلیمان کو مضبوط کرنے کی بجائے, اداروں کو مضبوط کرنے کی بجائے آپ ہر چیز عدالت میں لے جاتے ہیں اور ہائیسٹ سپریم کورٹ فورم پہ لے جاتے ہیں, وہاں سے آپ فیصلے لے آتے ہیں. عدالت کو مضبوط بھی کرنا چاہیے نا, عدالت بھی تو. شفقت صاحب wants to comment on that. نہیں, میں ایک چیز بتاؤں, ہونا کیا چاہیے تھا کہ جیسے یہ پیناما کا ایشو ہوا, اس پہ نیب کو کاگنیزنس لینا چاہیے تھا, اس پہ ایف بی آر کو کاگنیزنس لینا چاہیے تھا. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن اس میں بھی بڑی یہ بھی پینڈورا باکس ہے کہ نیب کیوں نہیں ایکٹ کر سکا. یہ بھی ایک بڑا پینڈورا باکس ہے جو سپریم کورٹ شاید کھول ہی دے. ہم وقفہ لیتے ہیں میڈم, اس کے بعد آتے ہیں. These are important points that you have highlighted. Shafqat Sahab wants to comment on that, but I'll come back first to 62 and 63. Comparison کی جو بات کر رہے ہیں, بار بار شفقت صاحب جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں عمران خان, ان کا comparison with this case کیا بنتا بھی ہے؟ after a break keep watching tonight's video. اینڈ ویلکم بیک. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کے جو مسلم لیگ نون نے کیسز کیے ہوئے ہیں, اس میں بھی نااہل کروانے کی جنگ جاری ہے, اور 62-63 کا ادھر بھی ذکر ہے. ہم نے کہا تھا ذکر کرتے ہیں کچھ سملیرٹیز کا. یہ جو سملیرٹیز نہیں ہیں وہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے کیس کے درمیان, عمران خان اور وزیر اعظم دونوں کو آرٹیکل 62 اور 63 کا سامنا ہے. وزیر اعظم کو اپنے بچوں کی آف شور کمپنیز کے حوالے سے الزامات کا سامنا ہے. عمران خان پر بھی لندن میں آف شور کمپنی بنانے کا الزام ہے. شریف فیملی سے عدالت میں لندن میں فلیٹس کی منی ٹریل مانگی گئی ہے. عمران خان سے بھی لندن فلیٹ کی منی ٹریل عدالت میں انہوں نے پیش کر دی ہے. وزیر اعظم سے مریم نواز کو تحفے میں دی گئی رقم کا سوال پوچھا گیا. عمران خان سے بھی جمائمہ سے تحفے میں ملنے والی رقم کا سوال پوچھا جا رہا ہے. شریف خاندان بھی کہتا رہا کہ ان کے پاس اتنا پرانا ریکارڈ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ ان کے پاس اتنی پرانی ٹرانزیکشنز موجود نہیں ہیں. شریف خاندان کی جانب سے منی ٹریل کی صورت میں ایک قطری کا خط پیش کیا گیا. عمران خان صاحب نے عدالت میں منی ٹریل کے ثبوت کے طور پر اپنے دوست راشد خان کا خط جمع کروایا تھا. مگر دو باتیں ایسی ہیں جہاں پر یہ باتیں فرق ہیں. وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پر پیسہ پاکستان سے باہر لے جانے کا الزام ہے. عمران خان کے معاملے میں رقم برطانیہ سے پاکستان آئی ہے. وزیر اعظم نواز شریف 2 بار وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے عہدوں پہ رہے ہیں, پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں. عمران خان کبھی کسی سرکاری عہدے پر نہیں رہے. سر یہی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن سملیرٹی اگنور نہیں کر سکتے جب آپ 62-63 پہ کسی اور کو ڈسکوالیفائی کرانے جا رہے ہیں. سو اگر آپ خود اگر آپ کے اوپر بھی 62-63 کی بات کی جا رہی ہے تو سملیرٹی تو بن جاتی ہے. بہت کم چیزیں ہیں جن پہ مجھے غصہ آتا ہے, لیکن یہ ایک ایسا معاملہ جس پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے, اس لیے کہ کیا مقابلہ ہے نواز شریف کے کیس کا عمران خان کے کیس کے ساتھ. ایک 30 سال سے مختلف اوقات پہ پبلک آفس ہولڈر ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ جو سنو نا جو کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا,
ایک بندے کی فلیٹ کی مالیت اگر بہت زیادہ بھی بنا لی جائے تو 60 لاکھ کی ہے. ٹھیک. یہاں اربوں روپے کی پراپرٹیز ابراڈ ہیں جس میں سے جس گھر میں رہتا ہے وہ کیا نام ہے. نہیں ایک منٹ میں آپ کو پاناما سے پہلے ان پراپرٹیز کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. عمران خان صاحب کی پراپرٹی کا ساری دنیا کو پتہ ہے. منی ٹریل وہ سب کچھ دے دیا, ایک کچھ نہیں دے سکے. اس کے بعد منی لانڈر کر کے پیسے یہ باہر لے گئے. عمران خان کے پاس ایک جائیداد تھی 60 لاکھ روپے کی, اس کو پاکستان لے کے آئے, ساری بینکنگ ٹرانزیکشن دکھائیں, کس طرح بنی گالا کی پیمنٹ ہوئی. مطلب ہے کہ کوئی مماثلت پاسبل ہو سکتی ہے. ہم اس سے بات تو ٹیکنیکل گراؤنڈ سے بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ کہنا کہ ہمارا ایک دوست تھا اس نے یہ کیا, ادھر بھی یہ بات کی گئی, یا ہمیں گفٹ کے تھرو ملی, یا ہم نے گفٹ کے تھرو ملی, یہ باتیں. واٹ از کرپشن؟ کرپشن کی کلاسیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ وین یو یوز اے پبلک آفس فار پرائیویٹ گین, دیٹ از دی کلاسیکل ڈیفینیشن آف کرپشن. کہ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, چیف منسٹر ہیں, منسٹر ہیں, جو بھی ہیں, اور اس پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے اس کا فائدہ اور جو بندہ پبلک پیسہ, جو بندہ کرکٹر تھا, سارے پاکستان کو پتا ہے وہ کرکٹر تھا, جو فلیٹ کی 1,17,000 پاؤنڈ میں فلیٹ خریدا گیا, 61 لاکھ دیے گئے ڈاؤن پیمنٹ, جو کہ اس سے 3 لاکھ کی تو وہ منی ٹریل دے چکا ہے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے, ریڈیکولس بات ہے کمپیئر کرنا. یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ کس کا مشورہ تھا کہ آپ ثابت کریں کہ عمران خان کی بھی کرپشن ہے؟ اول تو یہ مشکل تھا ثابت کرنا, لیکن اگر ہو بھی جاتی ہے, فرض کریں ہو گئی ثابت, نہیں سے میرا سوال سن لیں, ہو گئی ثابت, اس سے آپ کا کیس ٹھیک کیسے ہوگا؟ یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی. ہو ہی نہیں سکتی نا. اگر کرپٹ ترین آدمی بھی ثابت ہو جاتے ہیں عمران خان, تو اس سے نواز شریف صاحب کے اوپر بنے ہوئے کیس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کیس کا, عمران خان صاحب والے کیس کا اور نواز شریف صاحب والے کیس کا آپس میں نیکسس اس بنیاد پہ جوڑنا کہ یہ کوئی ٹٹ فار ٹیٹ سچویشن ہے, یہ وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر ہم پورے پاکستان کو ایک شفاف جمہوریت, شفاف نظام کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو تمام سیاسی جماعتوں کو اس شفافیت کی جو ہے کرائیٹیریا, اس کے اوپر پورا اترنا پڑے گا. اب اس میں آپ کی چاہے اس میں مس ڈیکلیریشنز ہیں, چاہے اس میں کنسیلمنٹس ہیں, چاہے اس کے بیچ میں اپنے اثاثوں کو چھپانا, اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر نہ کرنا انکم ٹیکس گوشواروں میں, الیکشن کمیشن کے آگے کاغذات کے بیچ میں ان اثاثوں کو ڈکلیئر نہ کرنا, یہ بات جو ہے کہ وہ اثاثے جب وہ بنے اس وقت وہ کرکٹ میں تھے نہیں تھے, سیاست میں تھے نہیں تھے, یہ چیزیں جو ہیں یہ ریلیونٹ نہیں رہ جاتی, کیونکہ ہم اس کو ایک جس فیز میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ثابت بھی کر دیتے ہیں, فرض کریں آپ ثابت بھی, ایک تو آپ نے یہ کیسز تب بنائے جب پاناما کے لیے لوگ گئے پٹیشنر بن کے, تو یہ تب بنے, ٹائم تو لائن تو یہی ہے. دیکھیں آپ ٹائم لائن تو بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقت اور یہ کیسز, لیکن ہم نے فورن فنڈنگ والا کیس اور ساتھ میں عمران خان صاحب کے جو مس ڈیکلیریشن والے کیس ہیں, یہ تو الیکشن کمیشن میں کافی عرصے سے چل رہے ہیں, بلکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں اکبر ایس بابر وغیرہ, وہ بھی ان کے خلاف کیسز پرسو کر رہے ہیں. خان صاحب وقتاً فوقتاً ان کیسز کو ہیج کرتے تھے الیکشن کمیشن کے آگے, وہاں پہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر نکل جاتے تھے, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے مینٹینیبلٹی اور سٹیٹس کو آرڈر لے لیا کرتے تھے. یہ تو معاملات جو ہیں یہ پاناما والے سے بھی پہلے کے فورن فنڈنگ کے کیسز چل رہے ہیں. ان کے کیس مس ڈیکلیریشن ہے یا کرپشن ہے, یہ سوال پوچھے. بٹ لیٹ می کم ٹو شمیلہ فاروقی صاحب سے, وقت کم ہے.